اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے پوتے پوتیوں کا حصہ یعنی وراثت میں پوتے اور پوتیوں کا حصہ کن شرائط میں پوتے اور پوتیاں محروم رہتی ہیں اور کن شرائط میں ان کو حصہ ملتا ہے، مختصر سا آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنا چاہوں گا۔ امید ہے سبھی اسے غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو فارورڈ کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وراثت کا معاملہ جو ہے یہ بہت نازک ہے، اکثر اس میں لاپرواہی کی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات بھی سورہ نساء آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک اسے پڑھیں، تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور علماء حضرات سے بھی رابطہ کریں۔ تو آئیے ہم اس پوتے اور پوتیوں کا حصہ جو ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوتے پوتیوں کا حصہ اولاد کے ہی ضمن میں بیان ہوا ہے، لہذا اگر متوفی یعنی مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو تو پوتے پوتیوں کی میراث پانے کے اعتبار سے وہی حالتیں ہیں جو لڑکی کی بیان ہوئی ہیں۔ اگر کوئی لڑکا زندہ نہ ہو اور پوتے پوتیاں زندہ ہوں تو پوتے کو پوتیوں سے دگنا ملے گا، تو باقی وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کے 3 حصہ کر کے 2 حصہ پوتے کو، 1 حصہ پوتی کو دیا جائے گا۔ اگر نمبر 2، اگر متوفی کا کوئی پوتا بھی نہ ہو، صرف 1 پوتی زندہ ہو، تو اس کو کل ترکہ میں سے عہدہ مل جائے گا، جیسے ایک بیٹی کو کل ترکہ میں سے عہدہ ملتا ہے۔ نمبر 3، اگر پوتا نہ ہو اور پوتیاں 1 سے زیادہ ہوں تو ان کو کل ترکہ میں سے 2/3 ملے گا، باقی دوسرے وارثوں کو جیسے 1 سے زیادہ بیٹیوں کو 2/3 ملتا ہے۔ اب اس میں کچھ شرائط ہیں کہ کن شرائط میں پوتے اور پوتیاں وراثت سے محروم رہتے ہیں اور کن شرائط میں ان کو حصہ ملتا ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، اگر متوفی کا کوئی لڑکا زندہ ہو یعنی مرنے والے کا اگر کوئی لڑکا زندہ ہو تو اس صورت میں پوتے پوتیوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، یعنی وہ محروم رہیں گے۔ ایسے پوتے پوتیوں کے لیے متوفی کو یعنی مرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے 1/3 مال میں سے کچھ وصیت کر جائے، پھر وصیت کے مطابق ان کو ملے گا۔ مثلا ایک شخص یعنی جو گھر کا بڑا ہے، جس کے نام پہ پوری پراپرٹی ہے، حیات میں اس کا ایک بیٹا مر جاتا ہے، یعنی اس کے 2-3 بیٹے ہیں، ان میں سے حیات میں ہی ایک بیٹا مر جاتا ہے۔ اب اس کی جو پوتے اور پوتیاں جو ہیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب وہ جو پوتے اور پوتیاں ہیں ان کا دادا جو ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پوتے اور پوتیوں کو اب جب وراثت بنٹے گی تو اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو ہم غور سے سنیں کہ دادا کو حیات میں ہی پھر اپنی جو اس کی پراپرٹی ہے، جائیداد جو ہے، اس میں سے وصیت کرنی ہوگی 1/3۔ حدیث کی روشنی میں وہ 1/3 جو ہے
वसीयत कर सकता है अपने पोतों और पोतियों के लिए, ताकि जब दादा मर जाएगा तो जब उसकी जो तरका जो है, उसका जायदाद जब तकसीम होगी वारसीन में, तो फिर जो वसीयत की होगी दादे ने 1/3 वो फिर उन पोते और पोतियों को मिलेगा। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की शान है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि पोते जो है, पोते और पोतियां जो है विरासत से महरूम रहती हैं। ये भी गलत है कहना। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पोते और पोतियों को मिलता ही नहीं है। कुछ कहते हैं नहीं जी, पोते और पोतियों को भी हिस्सा मिलता है। ऐसी बात नहीं, इसमें कुछ शराइत हैं, किन शराइत पे मिलेगा, किन शराइत पे नहीं मिलेगा। तो पहली शर्त इसमें यह है कि अगर मुतवाफ़ी यानी मरने वाले का कोई बेटा ज़िंदा ना हो लेकिन बेटियां हों, तो उनकी वजह से पोते महरूम ना होंगे, बल्कि बेटियों को और बाकी तमाम वारसों को देने के बाद हस्बे कायदा बाकी तरका पोते को मिलेगा, और अगर पोते के साथ पोतियां भी हों तो पोते को पोती से दुगना मिलेगा। तवज्जो चाहूँगा फिर से, यानी अगर एक शख्स फौत हो जाता है, अगर उसका एक बेटा भी ज़िंदा है, उस सूरत में पोते और पोतियां जो है वो विरासत से महरूम रह जाएंगे, उनको फिर विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये हो गया ये एक शर्त है कि जिसमें हिस्सा जो है वो नहीं मिलेगा पोते और पोतियों को, इसमें जो है विरासत जब तकसीम हो। लेकिन एक दूसरा मसला जो है कि अगर मुतवाफ़ी यानी मरने वाले का कोई बेटा तो ना हो लेकिन बेटियां हों, तो उनकी वजह से पोते महरूम ना होंगे, बल्कि बेटियों को और बाकी तमाम वारसों को देने के बाद हस्बे कायदा बाकी तरका पोते को मिलेगा, और अगर पोते के साथ पोतियां भी हों तो पोते को पोती से दुगना मिलेगा। नंबर 3, अगर मुतवाफ़ी का बेटा भी ना हो, पोते भी ना हों, अलबत्ता बेटियां और पोतियां हों, तो अगर बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हों तो अब पोतियां महरूम हो जाएंगी। लेकिन अगर बेटी सिर्फ एक हो तो पोतियों को छठा हिस्सा मिलेगा। वो एक हो या ज़्यादा, सब छठे हिस्से में शरीक होंगी। मसलन एक मरने वाले शख्स ने एक बेटी और एक पोती छोड़ी, तो बेटी को निस्फ और पोती को छठा हिस्सा दे दें। बाकी दूसरे वारसों को इस मसले के ताल्लुक़ से हदीस में एक अहम वाक़ा मज़कूर है, वो आप हज़रात के सामने रखूँगा कि हज़रत हज़ेल इब्ने शरहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत अबू मूसा अशआरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मसला मालूम किया गया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है, उसकी वारसों में एक बेटी, एक बहन, एक पोती मौजूद है, विरासत कैसे तकसीम करें? फरमाया अहदा बेटी को और अहदा बहन को मिल जाएगा, पोती महरूम हो जाएगी। फिर फरमाया ये मसला हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी दरियाफ़त कर लो, वो भी मेरी तरह ही बयान करेंगे। चनाचा लोगों ने यह मसला हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मालूम किया और उनको हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब भी बताया। इस पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अफसोस के साथ फरमाया, अगर मैं ऐसा ही फ़ैसला करूं फिर तो मैं गुमराह हो चुका हूं और मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं हूं। मैं इस मसला में वैसा ही फ़ैसला करूंगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वो ये कि बेटी को आधा, पोती को छठा, अब 2/3 होगा। अब 2/3 हो गया, जो बाकी बचा 1/3 वो बहन को मिलेगा। मैं फिर से इस हदीस को दोबारा से रिपीट करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं ऐसा ही फ़ैसला करूं
پھر تو میں گمراہ ہو چکا ہوں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اس مسئلہ میں ویسا ہی فیصلہ کروں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ یہ کہ بیٹی کو آدھا، پوتی کو چھٹا، اب 2/3 ہو گیا، جو باقی بچا 1/3 وہ بہن کو ملے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا، تو انہوں نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا، جب تک تمہارے درمیان یہ علم کا سمندر موجود ہے مجھ سے کوئی مسئلہ مت پوچھو۔ بخاری شریف میں یہ درج ہے۔ تو حضرات غور کریں کہ کتنا سخت معاملہ ہے وراثت کا، ہم اس میں اتنی لاپرواہی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، چاہے پھر وہ کتنے ہی روزے رکھتا ہو، تہجد گزار ہو، کتنا ہی علم رکھتا ہو، کتنی ہی سخاوت کرتا ہو، کیونکہ کسی کا حق دبانا جو ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ بہت نازک معاملہ ہے اور ہمیں چاہیے اس پہ، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس وراثت کے بارے میں ہم سیکھیں، پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل قرآن ربی قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میری یہ ویڈیو بنانے کی یہی غرض ہے، کیونکہ اس معاملے میں اکثر کوتاہی کی جاتی ہے، اس پہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی مسئلے کا اختلاف نہیں ہے۔ سب سے بڑی مزے والی بات ہے کہ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یعنی جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو دفن کرنے کے بعد اسی کے مال میں سے اس کو کفن دفن کیا جائے، اسی کے مال میں سے اگر جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کا کوئی قرض ہے اس کو ادا کیا جائے، اس نے جو وصیت کی ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد جو کل مال بچتا ہے اس کو وارثین میں فوراً جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ اور اس معاملے میں بہت لاپرواہی ہے، ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اس کو دفنا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے معاملات میں یعنی بس یہ جو رسومات ہے ان میں پڑ جاتے ہیں، لیکن جو صحیح کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، جو صحیح طریقے سے ہم نے ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو اب سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں اور قرآن کو پڑھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔